ہمارے جلسوں میں ڈاکٹر نہیں آتے ہیں، انجینئر نہیں آتے، لائر نہیں آتے، پڑھے لکھے لوگ نہیں آتے. انہیں پتا یہ رات رات چلائیں گے، ڈھونگ مچائیں گے اور نعرے لگائیں گے، ہو ہلا کریں گے اور پوری راست کا ستیہ ناز کریں گے. اس لیے پڑھا لکھا طبقہ ہمارے جلسوں میں نہیں آتا. سنیوں کے جلسے میں کسان آتا ہے، رکشہ چلانے والا آتا ہے، ترکاری بیچنے والا آتا ہے، بھینس چرانے والا آتا ہے، مزدوری کرنے والا آتا ہے. بیٹھ لیں گے، چلو وقت پاس کر لیتے ہیں. پڑھے لکھے لوگ نہیں آتے، کریم طبقہ نہیں آتا. اور آپ سروے کریں ملک ہندوستان کا، ڈاکٹروں کی اکثریت وہابی ہے یا دیوبندی ہے. آپ کے لوگ بہت کم ہیں جنہیں سنی کہا جاتا ہے. ہمیں ڈھول بجانے سے فرصت نہیں، گاگر اٹھانے سے فرصت نہیں، عرس کرنے سے فرصت نہیں، میلہ لگانے سے فرصت نہیں، اور پیر صاحب کی جوتیاں اٹھا کے زندہ باد کرنے سے فرصت نہیں ہے. یہ ہماری کنڈیشن ہے جس سے ہم پورے ملک میں دو چار ہیں. مذاق بنا کے رکھ دیے جلسوں میں. بھاڑ قسم کے نعت خواں آتے ہیں، چلاتے ہیں، چیختے ہیں. وہ ابھی ایک ویڈیو چل رہی ہے، میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں، جنہوں نے دیکھا وہابی کو مموڑ دو، پھپوڑ دو، کھکوڑ دو، کھسوڑ دو. کیا کر رہے ہو یار؟ ہمارے جلسوں میں ڈاکٹر نہیں آتے، انجینئر نہیں آتے، پڑھا لکھا نہیں آتا طبقہ. ان کو بولو چلو یار، ہمارے کیا سنائیں گے یار؟ ایک دوسرے کی برائی کرتے ہو تو ایک دوسرے کے خلاف لڑتے ہو. پیر کی تعریف کے سوا تمہارے جلسوں میں کچھ سننے کو ملتا نہیں ہے. کسی بزرگ کی بات ہوتی نہیں ہے، کسی صحابی کا ذکر ہوتا نہیں، نبی کی سنت تم بتاتے نہیں ہو. اور پھر رہے سے کسر والا انسان، ماں کے نام پہ ہاتھ اٹھاؤ، باپ کے نام پر ہاتھ اٹھاؤ. ابے کیوں اٹھاؤ ہاتھ، کیوں اٹھاؤ؟ میں حدیث پڑھاتا رہا، ان کتابوں کو پڑھاتا رہا اور سمجھ میں آتا رہا. ہمارے سامنے بھی بات وہی تھی جو آج ہے کہ اگر ہم حق بول دیتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ ہوگا وہ ہوگا، حق پر چلیں گے تو سماج ہم کو یوں کر دے گا، علماء یہ کر دیں گے، لوگ یہ کر دیں گے. لیکن میرے سامنے میں ایک مسئلہ تھا کہ مرنا تو مجھے بہرحال ہے اور جانا اللہ کے پاس ہے. میرے کھاتے میں نماز نہ ہو، میرے کھاتے میں اتباع رسول نہ ہو، اتباع رسول کے بجائے کچھ اور کی اتباع ہو، نماز ہماری فالتو چلی جائے، تو اللہ کے ہم کس منہ کو لے کے جائیں گے؟ اب سوچئے، عملی تجربہ. آپ لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ اہل حدیث کیوں؟ ارے میں اہل حدیث ہوا ہی نہیں تھا کبھی. میں نے تو دین کو جب سمجھا، جب میں نے تضاد دیکھا نا، حدیث و قرآن کا ٹکراؤ دیکھا، اور میں نے فیصلہ کر لیا اندر ہی اندر کہ میں قرآن و سنت پہ چلوں گا، صحابہ والا اسلام. مجھے کیا پتا تھا اہل حدیث کیا ہوتا ہے؟ ہم کو تو بچپنے سے پڑھایا گیا کہ اہل حدیث گستاخ رسول ہوتا ہے، یہودی ہوتا ہے، رسول کو مانتا ہی نہیں. اس لیے ہم نے کبھی جھانک کے دیکھا ہی نہیں. کسی اہل حدیث کو دیکھتے راستہ موڑ لیتے تھے کہ سلام نہ کرنا پڑ جائے بھیا، ان کے سلام سے نکاح ٹوٹ جاتا. اور یہی سکھا رکھا تھا، دھوکے میں سلام کر لیا، بیوی ہاتھ سے نکل جائے گی. جب ہدایت ہم کو ملی، ہم نے جب سمجھا کہ قرآن و سنت پر چلنا ہی دین ہے، ہم نے چپکے سے استعفیٰ دیا، گھر پہنچ گئے. تو 2 سال کے بعد میری تقریر ہو رہی تھی، کہیں پر ایک اہل حدیث نے سنا اور اس نے مجھ سے کان میں آ کر کہا کہ حضرت، صبح میرے گھر آیا، اس نے کہا کہ آج جو آپ نے تقریر کی ہے نا، وہ بالکل میرے مولوی جیسے کی ہے. تب دل میں خیال آیا اس کے مولوی کو بھی آزما کے دیکھیں، اور دیکھا، اور تب پتہ چلا کہ یار ہم تو اہل حدیث ہو گئے. یہ اہل حدیث ہونے کے کئی سال بعد مجھے پتہ چلا کہ میں تو اہل حدیث ہو گیا. ورنہ تو ہم ڈر کے، مطلب جسے ہوتا ہے نا کہ ہماری یہاں ایک کہاوت ہے کہ دودھ کا جلا چھاچھ کو بھی پھونک کے پیتا. دودھ سے کسی منہ جل جائے نا بلی کا، تو چھاچھ کو بھی پیے گا، تو پھونک پھونک کے پیے گا، کہیں یہ بھی نہ جلا دے. تو ہم تو اتنا حساس ہو گئے تھے کہ ہم تو ایک ایک چیز سوچ سمجھ کر کرتے تھے، قرآن و سنت کو دیکھتے تھے، اور ہم باقاعدہ تجربے کے لیے ان کے بیچ میں گئے. احمدیہ سلفیہ ایک مرتبہ گئے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ لوگ نماز کیسے پڑھتے ہیں. جو ترمذی میں پڑھایا ہوا تھا، مشکات میں جو ایک ایک آداب نماز کے، تو ان میں سے ہر آدمی کو دھیان دیتا رہا کہ ایک ایک ادا جو ان کی رسول سے مل رہی، کیونکہ سب حدیث میں پڑھا چکا تھا.
تو قدم بقدم آگے بڑھتا رہا، دیکھتا رہا، اور میں ہو گیا وہ اسلام میں نے قبول کر لیا جو اسلام اللہ نے نازل کیا رسول پر، اور جو اسلام رسول نے صحابہ کو دیا۔ میں نے کہا مجھ کو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے کسی کی تفسیر نہیں چاہیے، کسی کا بیان نہیں چاہیے۔ اور آج الحمدللہ میں اپنا ہر مسئلہ قرآن و سنت سے ہی حل کرتا ہوں۔ حالانکہ فقہ کا استاذ رہا، مفتی رہا، رات دن کا کام ہی وہی تھا میرا، تعویلیں کرنا، مسائل کو ادھر سے ادھر کرنا۔ اللہ نے نجات دی، اور جب معلوم ہو گیا کہ میں اہل حدیث ہو گیا ہوں تو بڑی خوشی ہوئی اس دن۔ میں نے کہا دنیا میں اکیلا نہیں ہوں۔ اس سے پہلے سب سے زیادہ غم جو تھا مجھے وہ یہ تھا کہ میں اکیلا ہوں، کوئی ساتھی نہیں ہے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ اتنی بڑی جماعت ہر جگہ پر راہ حق پہ چلنے والی جماعت ہے، نجات پانے والی جماعت ہے، قرآن و سنت پر چلنے والی جماعت ہے۔ یہ ہمیں علم نہیں تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم آپ سے دور تھے، اور دور اس لیے تھے کہ ہمارے لوگوں نے یہ سکھا رکھا تھا کہ ان کے پاس مت بیٹھنا۔ اور جب ہوئے، اللہ نے ہدایت دی، کھلے، تو پھر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے۔ آج تک میرے اوپر سوشل بائی کارڈ ہے، لیکن میں نے کہا کوئی پرواہ نہیں، جنت ملے گی نا، ادھر کی گارنٹی ہے نا، ہو گیا، روزی کا مالک اللہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا وَعَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، دنیا میں جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں، روزی کا ذمہ اللہ نے کہا میرا۔ اللہ نے کہا نا، ذمہ لیا نا اس نے۔ آپ کی جنت کی ذمہ داری لیے کیا؟ آپ کی جنت کی بھی لیے کیا؟ لیے کیا کہ تو جنت میں ہر حال میں ڈال دوں گا؟ نہیں نہ لیے۔ اس کی فکر کرو جس کی نہیں لی ہے، اس کی فکر کیوں کر رہے ہو جس کی لی رکھی؟ میں مسجد کے اندر آپ سبھی بیٹھے ہوں گے، دیکھیے میں پیدائشی اہل الحدیث نہیں ہوں، میں بڑی تحقیق کے ساتھ الحمدللہ، اپنے والد محترم جو تھے وہ بھی پہلے جماعت اسلامی سے تھے، پھر دھیرے دھیرے الحمدللہ تحقیق کر کے پتہ چلا کہ یہ جماعت ہے جی، اس کے بعد کچھ نہیں ہے، ختم، یہ جماعت ہے۔ تو تحقیق سے پتہ چلا کہ تقلید نہیں ہے یہاں پر، یہاں تحقیق چلے گی، یہاں تقلید نہیں چلے گی کہ امام صاحب نے کہہ دیا، بزرگ صاحب نے کہہ دیا، ہرگز ایسا نہیں چلے گا۔ اور ہمیں کیا گمراہ کیا جاتا تھا؟ قرآن سے بتایا جاتا تھا، اور آپ کو بھی یہی بتایا جاتا ہوگا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ یہ آیت کریمہ بتا کر مولوی صاحب اپنا الو سیدھا کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن کے اندر تقلید ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنی امراء کی اطاعت کرو۔ اب اطاعت پہ ڈنڈی مار گئے یہاں پہ جناب، اب بیچارے عوام تو عربی نہیں جانتی، اب یہ سوچے کہ ہاں یعنی تقلید ضروری ہے۔ اب میں آپ کو بتلاتا ہوں، اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں۔ اسی آیت کریمہ کے اندر آپ غور کیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اطیع، یہ جملہ پہ توجہ دیجئے، اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم کے آگے اطیع بولو نہیں لگا، واولی الامر منکم کے آگے اطیع نہیں لگا۔ کیا معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت واجب ہے اور عمرہ کی اطاعت واجب نہیں ہے۔ عمرہ کی بات ماننا، عالموں کی بات ماننا واجب نہیں ہے، ان کی بات چھوڑی بھی جا سکتی ہے اور مانی بھی جا سکتی ہے۔ مانی تبھی جا سکتی ہے جب وہ اپنے قول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نوٹ کرے، اللہ کے فرمان کو نوٹ کریں گے، تب ان کی بات مانی جائے گی۔ اگر وہ کرامت بیان کریں گے، قصہ کہانی بیان کریں گے، ہمارے بزرگوں نے ایسا کہا ہے، ہمارے ولیوں نے ایسا کہا ہے، احترام ضرور کریں گے، ہم ان کی عزت کریں گے کہ اہل علم ہے، لیکن بات ماننے کے لیے ہمیں منانا ہے تو قرآن سے منائیے، حدیث سے منائیے۔ یہاں پہ اتباع ضروری نہیں ہے۔ اور اسی کے آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ کسی بھی شے بولتے کسی بھی چیز کو A to Z، کسی بھی چیز میں اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ کدھر لوٹاؤ؟ اللہ اس کے رسول کی طرف۔ سیدھا سادہ سمپل ہے، اگر ہم اس کو فلسفے کو سمجھ لینا، اس لاجک کو سمجھ لیں، انشاءاللہ مسجد کے باہر یہ لکھنے کی ضرورت نہیں آئے گی کہ اللہ کے گھر میں اللہ کو، بندوں کو اللہ کی عبادت سے روکنے کے لیے مسجد کو علیحدہ کیا جائے، فلاں لوگ آئیں گے، فلاں لوگ نہیں آئیں گے۔ ہمارے لوگ کلب سے، جوئے کے اڈے سے، بیٹھکوں سے، شراب خانے سے اور دوسری جگہوں سے خوشامد کر کے لاتے ہیں کہ چلو بھائی مسجد میں دین کی بات ہو رہی ہے، سالوں سال محنت ہوتی ہے اس پر۔ ہمارے لوگ مختلف میدان میں دعوت و تبلیغ کے لوگ محنت کرتے ہیں، خوشامد کر کے جوڑ کر کے لاتے ہیں، نمازی بناتے ہیں، اور یہ بے ایمان اس کے پاس اردو کی کتاب لے کے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ سورہ فاتحہ نمازیں پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟
نہیں بھائی نہیں پڑھتے، ارے نماز نہیں ہوگی۔ جب یہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا تب اس کو فکر نہیں تھی، یہ بے نمازی کو نماز بنانے کی دعوت نہیں دے رہا تھا۔ لیکن جب ہمارے لوگوں نے اپنی دعوت، اپنی محنت، اپنا وقت، اپنا جان، اپنا مال لگا کر کے، شراب چھڑا کر کے، جوا چھڑا کر کے، چرس گانجا افیم سے اٹھا کر کے مسجد میں لا کر کے کھڑا کر دیا، اب یہ جواڑی، یہ شرابی اب دین کا داعی بن گیا، چہرے میں داڑھی ہے، ٹوپی ہے، اب اس پر حدیث پیش کی جا رہی ہے۔ اب بتاؤ، یہ 20 سال تک جوئے میں تھا، اڈے میں تھا، شراب میں تھا، یہ حدیث پڑھے گا، تم اس کو حدیث دکھا رہے ہو؟ اس کو نمازی کس نے بنایا؟ اس کو مسجد سے کس نے جوڑا؟ اس کو کلمے سے کس نے جوڑا؟ بے حیا، تم کو شرم آنی چاہیے حدیث پیش کرتے ہوئے۔ حدیث ہی کے ذریعے سے، فضائل کی جو حدیثیں ہیں اسی حدیث کو پڑھ کر کے اور سن کر کے اس کے اندر نماز کا شوق پیدا ہوا، اس کے اندر جنت جانے کا شوق پیدا ہوا، اس کے اندر اپنی بے ایمانی کا احساس پیدا ہوا، اس کے اندر یہ احساس جگہ ہم کہاں تھے اور ہم کو کہاں ہونا چاہیے۔ اس لیے ضروری تھا۔ اب میں نے اس کو کہا کہ بھائی، میں نے خطبے میں جمعے میں بیان کر دیا کہ قربانی کے جانور میں عقیقہ درست ہے، حوالہ دیجئے۔ میں نے، تم حوالہ لینے والے کون ہوتے؟ تم ٹھیکیدار ہو؟ ارے تم کو ہم حوالہ دے، تم کون ہوتے ہو حوالہ دینے والے؟ چندے کر لیے، جلسے کر لیے، ہڑبونگ مچا لی، بہت کامیاب جلسہ ہوا۔ ہندوستان کے پارٹیا سے سنیوں تم صاف ہوتے جا رہے ہو، وہاں بھی گدھے کی طرح پوری سنیت چرتا ہوا جا رہا ہے، اس لیے کہ تم نے اپنا ٹریک چھوڑ دیا ہے۔ تمہیں جو کرنا چاہیے تھا وہ تم کرنا بھول گئے، نہیں چھوڑ دیا تم نے کرنا، اور تم نے یہ سمجھ لیا کہ شاید جلسے میں خوب نعرے لگا دینا یہی سنیت کے کامیابی کی ضمانت ہے۔ رانگ نمبر ہے۔